اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جن کی بنیاد پر پورے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے۔ ہم جو کچھ بھی یہاں اعمال کریں گے اور جس طرح کا بھی ہم یہاں وقت گزاریں گے، صبح قیامت اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ قرآن مجید میں جو حساب کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ تذکرہ بڑے انوکھے انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سے حساب لیں گے، ہم ضرور ان سب سے سوال پوچھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب میں نے ان سب سے سوال پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ اما کانوا یعملون، وہ جو عمل انہوں نے کیے، وہ جو عمل یہ کرتے تھے، اس کے بارے میں ضرور ان سے سوال پوچھنا ہے۔ قیامت والے دن ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے ہر نعمت کے بارے میں میں تم سے پوچھوں گا۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حضور سے کیا حساب ہونا ہے؟ نبی پاک کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کی بخشش فرمائے گا، لیکن حضور جو دعا مانگتے کہ اللہ آسان حساب لینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا کیا مطلب؟ تو حضور ارشاد فرماتے، عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بس پوچھے اور پھر صرف نظر کر دے، پھر معاف کر دے، ورنہ جس سے اس نے سوال جواب کیے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، ورنہ صبح قیامت سوال دیکھیے نا، اگر قیامت قائم ہی نہ ہو، سوال جواب کا سلسلہ ہی نہ ہو، باز پرس ہی نہ ہو، تو وہ بیچارے غریب مساکین مظلوم جنہوں نے زندگی میں ظلم سہے، تکلیفیں برداشت کی، جابروں ظالموں وڈیروں چودھریوں کی تکلیفیں جنہوں نے اپنے وجود پر سہیں، اس امید پر کہ قیامت میں اللہ کے حضور حساب کیا جائے گا، تو اگر یہ حساب ہی نہ ہو، قیامت قائم ہی نہ ہو، تو وہ مظلوم کدھر جائیں گے؟ قیامت میں حساب ہونا ہے، اور یہ جو جواب دہی کا تصور ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے۔ اور جو اصل زندگی ہے نا، وہ زندگی بھی آخرت کی زندگی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے خود دو ٹوک لفظوں میں اس دنیا کا تصور ہمارے سامنے بیان کیا۔ یہ جو لوگ کھو جاتے ہیں نا، مال کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، شہرت کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، عزت کمانے نکلے تو پھر کھو ہی گئے، اقتدار کے لیے نکلے تو کھو ہی گئے، اور اس طرح بھولے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے رب کو بھی بھول گئے، روز محشر کو بھی بھول گئے، اپنی قبر کو بھی بھول گئے، قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا اس بات کو بھی بھول گئے۔ دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس دنیا کا تصور واضح کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیا، کوئی چیز مہمل نہیں چھوڑی، بالکل کھول کے حضور نے بیان کیا، اور ایک عام انسانی ذہن کی سطح تک اللہ کے حبیب نے اس دنیا کا تصور بیان کیا۔ وہ جو دنیا ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہے، وہ جو دنیا ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے، اور جس میں مگن ہو کر ہم معاذ اللہ غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور پڑا بھی روڑی کے ڈھیر پہ تھا، کریم اسے دیکھ کے رک گئے، اور بالکل ایک عام انسانی سطح کے مطابق حضور نے سوال کیا، بالکل سادہ آدمی بدو بھی سمجھ جائے۔ کریم فرمانے لگے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا روڑی کے ڈھیر پر پڑا ہے، مجھے بتاؤ
اس کے مالک کی نظر میں اس کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے اس کی بھلا کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو پھر، اللہ کی نظر میں بھی اگر دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کے مال کی، اس لیے تو کافر کو بھی دیا، اس لیے تو فاسق کو بھی دیا، اس لیے تو ظالم کو بھی دیا۔ بے ایمان اور بددیانت کے گھر میں بھی بہت سارا مال و دولت ہے، ہاں جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مال بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، گھر میں وسعت بھی ہو اور عبادت کا جذبہ بھی ہو، انسان کی تجوری بھری ہوئی بھی ہو اور غریبوں کے لیے اس کا دل بھی کشادہ ہو، اسے اقتدار بھی حاصل ہو اور اس کے سینے میں مظلوم کا درد بھی موجود ہو، تو اب یہ ہے کہ رب کریم نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اگر یہ کہ فقط دنیا ہی ہو، فقط پیسہ ہی ہو، فقط اقتدار کا لالچ ہی ہو، کھو نہ جائیں یارو، ہم کہیں کھو نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کی مشقت سجدوں کی لذت لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت جمع کرنے کی حرص غریب کا درد ہم سے لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اقتدار کی دوڑ میں ہم کسی مظلوم کی آہ ہی نہ سنیں، ہم کسی کا دکھ ہی نہ بانٹیں۔ آخرت کا تصور ذہن میں رکھیں، وہ جو قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ جو قیامت میں رب کریم کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اس حاضری کے تصور کو اور جواب دہی کے تصور کو اپنے ذہن میں لائیں۔ یاد رکھیے گا 3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک سر چھپانے کے لیے جھونپڑی مکان، ایک پہننے کے لیے کپڑا، ایک کمر سیدھی کرنے کے لیے غذا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سب کا حساب دینا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا نا حساب کے لیے، آپ یقین کریں پوری روح متوجہ ہو جاتی ہے، انسان کے جتنے لطائف ہیں وہ سارے بیدار ہو جاتے ہیں، اس کے باطن کے اندر تک گہرائی تک وہ لفظ اترتے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھیں؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو، ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے،
सबसे ज्यादा हम जानते हैं कहां कहां नाफरमानी हुई। याद रखना, उसके हुजूर खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अगर जुल्म किया है मुलाजिम पर तो जवाब फिर भी देना है, जुल्म किया है गाहक पर तो जवाब फिर भी देना है, अगर जुल्म किया है पड़ोसी पर तो जवाब फिर भी देना है। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम। अपने लफ्जों में बात करूं, अल्लाह कहता है महबूब मैनू तेरे रब की कसम मैं इन्हों पूछ लेना है, पूछ लेना है मैंने इनसे सवाल करना। अम्मा कानू या मालून, जो ये अमल करते थे पूछूंगा, सवाल करूंगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर जुल्म किया है बीवी पर हिसाब फिर भी देना है, अगर विरासत की तकसीम पर ज्यादती की है बहन भाइयों से हिसाब फिर भी देना है, अगर तरबियत ठीक नहीं की अपने बच्चों की तो हिसाब फिर भी। तुम सरबराह थे एक इदारे के, तुम्हारे पास अमानतें आती थीं, बच्चे पढ़ते थे, मजमू के मजमे तुमसे अकीदतें रखते थे, लोग तुम्हें नेक समझते थे, हाथ चूमते थे, फूल फेंकते थे, तुमने बड़ी इज्जतें समेटी, तुमने खुशहालियां और सरदारियां समेटी। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम, तुम्हें हिसाब देना है। आज बड़े बड़े लोग हिसाब के डर से कांप गए। बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे मेहरबानी करना मुझसे हिसाब न लेना। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज़ आई, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना। फरमाते मैंने कहा कोई गुनाहगार आहोजारी कर रहा है, मैं जाके तसल्ली देता हूँ। और जब मैंने जाके चेहरा देखा, फरमाते कलेजा फट गया, वजूद कांप गया, और मैं उस दुआ करने वाले के कदमों से लग गया। लोगों तुम्हें पता है वो कौन था जो दुहाई दे रहा था कि मालिक हिसाब न लेना? वो हुसैन का करबला में तन्हा बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। वो शेर खुदा का पोता, फातिमा का जिगर पारा, तालीम उम्मत के लिए हरम मक्का में अल्लाह के हुजूर आहुजारियाँ करता है। मालिक वाली मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान, अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं मालिक हिसाब न लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे। आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के तो हमारी बेटियां पनाह मांगेंगी, हमारी माएँ उनके कदमों से लगेंगी, तो जन्नत के रास्ते खुलेंगे। उम्मत को तालीम देते हैं डरो ना, अपनी ज़िंदगी संवारो ना, अपने शब रोज़ पर तवज्जो करो, बदल ना जाए यार। अब कुछ अपनी आखिरत का तसव्वुर न बनाए, कुछ अपने रब से माफ़ी ना मांगे, क़यामत में हिसाब देना। वो कहता है तुम्हें सामने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस आसार और सारी चीज़ें सामने रख के उलमा ने एक नतीजा निकाला है। फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब उलमा का होगा, जिन्होंने इज्जतें ज़्यादा समेटी है ना। यहाँ एक दफ़ा एक MPA साहब आए टाइम लेने के लिए, मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, तो मुझे कहने लगे लोग तो हमारे पीछे भी बड़े हैं। मैंने कहा आपको लोग वोट देते हैं, हम पर लोग जान देते हैं। इतनी अगर सादतें समेटी हैं तो फिर सुनो ना, जिन्होंने ये दावे किए हैं कि हम दीनदार हैं। फरमाया पहला हिसाब उलमा का होगा, दूसरा हिसाब मुजाहिदीन का होगा, तीसरा मालदारों का होगा,
اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تو صبح قیامت انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا. ہر ایک سے سوال ہونا ہے. ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتہ ہے. اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے. وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے. جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے. جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے. مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے. میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچے نا، نعمتوں کی بہتات کتنی. ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح. اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے. صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے. اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا پیش کرنا ہے. آج اپنے دل سے، اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار کرنا ہے، اور بار بار کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے 5 سوال پوچھے گا رب قیامت کے دن، اور جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا. ایک یہ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزری، سارا وقت ضائع ہو گیا موبائل پہ، سارا ٹائم ضائع ہو گیا خوش گپیوں میں، شغل میلہ، آنا جانا، عمر ساری قیمتی وقت ضائع کر دیا. اور پھر ایک سوال، اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا جوانی کہاں گزاری، وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی. یہ سوال ہوگا. اور تیسرا سوال رب پوچھے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ. دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی، جہاں دھونکنی تھی یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے. چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا بتاؤ مال خرچ کہاں کیا. اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں 5واں سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا. لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے. لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے. 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا. کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے، کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے، حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں. بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں. بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں. بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں. تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا. وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا،
آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت،